ذرا اس کو اور تفصیل سے کھولتے ہیں۔ اہل اللہ قلبی امراض کی طبیب ہے، باطنی امراض کا ازالہ ان بزرگوں کے توجہ سے وابستہ ہے، ان کا کلام دوا اور ان کے نظر شفا ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے، ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یعنی ایسے قوم ہے کہ جن کا ہم نشین بد نصیب نہیں ہے۔ وہم جلساء، اللہ تعالیٰ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین، انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے، بہم یمترون و بہم یرزقون، انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ امراض باطنی اور علل معنوی میں سب سے بڑی بیماری دل کے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے۔ جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پر نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے، ناممکن ہے، کیونکہ اس ذات اقدس جل و سلطانہ کے لیے کسی اور کی شرکت کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے کہ دل میں آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جگہ، جب تک تو اس کو پاک نہیں کرے گا اور ان آلائشوں سے اس کو صاف نہیں کرے گا۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ شریک کو غالب کر دیا جائے؟ نہایت بے حیائی کی بات ہے، نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو حق تعالیٰ کی محبت پر اس طرح غالب کر دیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے آگے بالکل معدوم ہو کر رہ جائے یا مغلوب ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور قلب کے غیر